ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله ببعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا مطعم فقلت له أعوذك بالله يا مطعم من فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا هو يتلاغى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كان إلا ساعة وإذا بولد حسن قد انبلغ قال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة أخواني فقال يا أم إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسننا والكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك ذات الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب وظيفة أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا ساعة وإذا بي ولد مسلم فنام له قال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسملة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك أتى الكساء فدنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله تأذنني أن أدخل معكم ذات الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. فأقبل إن ذلك من أحسن من كتاب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقيلا من رسول الله فقلت نعم أو ما ولديك تحت الكساء فأقبل إلينا الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وسائم لواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا مطعم يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا مزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اقترب من ذات الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيديه مسلمين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحم لحمي ودم دمي يظلمني ما يظلمني يظلمني وجاز ولا أعلم لمن أعلمه وسلم لمن سألهم وظلم لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء منية والأرض منية والقمر منيرا والشمس منية والقمر والقمر يجري والفلك تسري إلا في محمد هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء وقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت منهم وما محمد رسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. صل على محمد. فقال جبريل يا رب
لينعبد لكم سادسا قال الله نعم قد زدت لك فأخذ الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء منية والأرض منية ولا قمر منيرا ولا شمس منية ولا قمر تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتزموا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا أمين وحي لا إمام نعم قد زدت لك ودخل جبريل وعنا تحت الكساء فقال لي أمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا. قال للنبي يا رسول الله إن سنة الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي ما سمع لقي نبي مصطفى من رسالة النجية ما ذكر خبر الناس في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحافت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال لنا بالسلام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه والذي بعثني من حق نبيا واصطفاني برسالتنا أياما سحرت من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم الله وفرج الله محمد اللهم فرج همنا يا الله ولا مقوم إلا وكشف الله غمه اللهم اكشف همنا يا الله ولا تالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم اقضي حاجتنا يا الله وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فوز سعيد يوم الآخرة ورب الكعبة السلام فاتحة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات فاعف بيننا وبينهم بالحق إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد.
محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بی بی کے ماتر کا یہ ٹھیک ہے مسیح ہے۔ اے بابا تیری زہرا میں مصیبت کی گئی ہے، اے بابا تیری زہرا میں مصیبت سانس سینے کی گڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کو تو مولا بتایا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گڑی ہے، تیری امت میں خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھ
رکھیو ہمیشہ ٹھنڈا، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہے یہ پیارے، اے چاند کربلا کے، تسنیم و سلسبیلوں کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حر اور حبیب جیسے جاباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رنگ میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن ودا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلانے لائے ایک میلا کا کو سرور، کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشیں، یہ بھی ہے تم نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی، سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے، شہزادے جناحی مالک ہے کربلا کے، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے،
پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبت جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے جان کربلا کی۔ مسند غم بچھا جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، بزم ماتم سجائی جاتی ہے، مسند غم بچھایا، مسند غم بچھایا، اکبر یوں علی اکبر جیسے چادر اڑائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، تیر گردن پہ کھالو اے اصغر، تیر گردن پہ کھالو اے اصغر، پیاس یوں بھی بجھائی جاتی ہے، ندے غم بچھائی جاتی۔ تلوار محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. وعليكم السلام. صل على محمد وعلى محمد. اجڑنے زمانے زینا اجڑنے آئے زمانے، بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے، زینا اجڑنے آئے ہیں زمانے، معصوم نے پوچھا کہ پھوپھیے تو بتاؤ، معصوم نے پوچھا کہ
بھی یہ تو بتاؤ کیوں لوگ آ رہے خیموں کو جلانے کیوں لوگ آ رہے خیموں کو جلانے مارے ہیں تماچے میرے بال بھی نوچے مارے ہیں تماچے بال بھی نوچے جاتی ہوں میں دریا پہ چاچا کو دکھانے جاتی ہوں میں دریا پہ چاچا کو دکھانے بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے نا کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سواد بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بات پڑھی جن کے محمد اللہم صلی علی فاتحہ بسم اللہ صلوات پڑھ دیجیے ان کے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ
للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء وكان الله سميعا عليما صلوات پڑھیے عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء شہداء کربلا، ماہ محرم الحرام 1443 ہجری کا شروع ہو چکا ہے اور ایام عزا کا آغاز ہوتے ہی پوری دنیا میں عزاخانے سج جاتے ہیں اور کالے پردے آویزہ کر دیے جاتے ہیں، عزادار سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، یہاں سے انسان اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ عمل ہمارا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے دنیا کے لیے، پوری جہان کے لیے، کہ ایسا کسی موقع پر نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا، ایسا دن نہیں آتا، ایسے لمحات نہیں آتے کہ جس میں تمام لوگ یکسانیت کے ساتھ متحد ہو کر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے اس طرح تیاری کریں۔ عزیزان محترم، پوری دنیا میں اسی طرح چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، لیکن یہ عزاداری، یہ ذکر امام حسین، یہ سلسلہ جب تک سانس باقی ہے یہ قائم رہے گا، یہ ہمیشہ رہنے والا سلسلہ ہے۔ اب اس عزاداری کو جس طرح ہم تک یہ عزاداری پہنچی ہے، آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کر یہاں پہنچی، اس عزاداری کو امانت سمجھ کر ہمیں اس میں شرکت بھی کرنا ہے، ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، جذبے کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ پیغام دے دینا ہے کہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو کربلا والوں کے ساتھ کامیاب ہو جاتے، ہم بھی لشکر امام حسین میں ہوتے تو شہید ہو جاتے۔ تو یہ پیغام ہم یہاں پر آ کر بھی یہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو لشکر امام حسین میں ہوتے۔
لشکر امام حسین کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل سے ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، ہر چیز کی محبت نکل سکتی ہے، لیکن ذکر امام حسین کو کوئی نہیں گا سکتا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ صرف عالم اسلام کی قربانی نہیں ہے بلکہ یہ عالم انسانیت کی قربانی ہے۔ لہذا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، حج کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ عزیزان محترم جو بھی ذکر حسین کرتا ہے ہم کہتے ہیں یقیناً یہ انسان انسانیت کی علامت ہے۔ ذکر امام حسین، حسین کی محبت انسانیت کو فروغ دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد و آل محمد پر۔ جس کے سینے میں دل ہوگا وہ ذکر امام حسین کرے گا۔ کسی نے کہا کہ 72 مرتبہ دھڑکنا دل کا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں 72 کی محبت آئے۔ ذکر امام حسین ایک عظیم عزیزان محترم عبادت ہے، استقبال اعضاء کی مجلس ہے۔ استقبال سے مراد یہ نہیں کہ جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ بہت ہی مثلاً کسی خوشی کا مظاہرہ کرنا۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی کمیاں ہیں ہم میں، تو ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان تمام برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر صاحبان تطہیر کرنے جا رہے ہیں، ہم اس ذکر میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو استقبال کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے ذکر کے لیے تیار ہو جائے کہ ذکر میں کیسے شرکت کرنی ہے۔ اس مجلس سے اعضاء کے آداب سمجھے عزیزان محترم، یہاں آئے آپ اتنی دور سے آئے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے، لیکن آپ نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ذکر امام حسین کو نہیں چھوڑا۔ یہ پیغام دے دیا کہ یہ ذکر ہمارے ساتھ ہے۔ ہم امام حسین کے ایسے عزادار ہیں کہ جہاں بھی ہم جائیں گے فرش اعضا بھی جائیں گے یا حسین کی صدائیں بلند ہو جائیں گی۔ اور یہ ایسا پیغام میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا بھر میں لوگ خودی جاتے ہیں، کسی کو دعوت نہیں دی جاتی، کسی کو بلایا نہیں جاتا۔ عزیزان معظم جبھی تو دنیا خوف زدہ ہے کہ دنیا بغیر بلائے امام حسین کے روزے پر 2 کروڑ افراد جمع ہو جاتے ہیں، اگر ان کے امام نے صدا دے دی تو کیا عالم ہوگا۔ یہ تو بغیر بلائے چلے جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اگر امام نے آ کر صدا دی تو یقیناً پوری دنیا سے، جیسے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جانے والے ایسے جمع ہوں گے امام کے گرد۔ امام ظہور فرمائیں گے مکہ مکرمہ، کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور آپ کے چاہنے والے خود بخود آ جائیں گے۔ 12 گھنٹے میں ہزاروں کے لشکر تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، سمجھیے اس بات کو، غور کریے کہ یہ عزاداری صرف ذکر امام حسین نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے ساتھ ساتھ، ذکر کے ساتھ ساتھ یہ لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کی تیاری ہے۔ یہ مقدمہ ہے، جب تک کوئی عزا میں نہیں آئے گا، یہ عزا خانے کو نہیں سمجھے گا، علم کی زیارت نہیں کرے گا، امام حسین کو نہیں سمجھے گا، ذکر میں شامل نہیں ہوگا، مرثیے کے معنی نہیں جانے گا، نوحہ پڑھنے کے معنی نہیں جانے گا، منبر کے آداب نہیں سمجھے گا، عزا خانے کی تہذیب کو نہیں جانے گا، یہ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یقیناً وہ کبھی بھی لشکر امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ سپاہی جبھی بن سکتا ہے جب توسل کرے امام حسین علیہ السلام سے۔ ذکر امام حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، تو اس سے بہتر تیاری کیا ہوگی عزیزان محترم کہ جہاں پر آ کر گناہگار انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، جہاں پر آ کر انسان ایسی ہدایت حاصل کرتا ہے کہ پھر وہ دنیا والوں کے ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے عزیزان محترم کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے
انداز میں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، سنت نبی کے نام پر کس طرح مضحک خیز اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، کس طرح اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ لوگ امام حسین سے دور ہیں، ذکر امام حسین سے دور ہیں۔ جب ذکر کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، کشتی نجات ہے، دنیا کی سب سے تیز ہدایت کے لیے چلنے والی کشتی۔ عزیزان محترم، اس کشتی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ظاہر پورے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کرتے ہیں، لیکن سب سے تیز ہدایت کے راستے پر چلنے والی کشتی امام حسین کی کشتی، یہ ہے کشتی نجات۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر آ کر بھی جس کو امام حسین مل جائے اور وہ پھر ہدایت سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، یقیناً یہ اس کی بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ بلکہ پورے عالم اسلام کے ایک عیسائی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس امام حسین ہوتے تو ہم پوری دنیا میں امام حسین کے نام سے پوری دنیا کو عیسائی بنا دیتے۔ یعنی اتنی بڑی طاقت کا نام امام حسین کہ جس کے بعد حسین آ جائے تو پوری دنیا کو یا حسین کر کر یہ پیغام دے دیتا ہے کہ دیکھو دنیا کتنی ہی ترقی کر لے لیکن ذکر حسین کے بغیر یا امام حسین کی معرفت کے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نجات کا راستہ ذکر امام حسین ہے، فرش عزا ہے، عزاداری ہے، مجلس عزا ہے، یہ جلوس عزا۔ عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہی وہ نعمت ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہم عزا خانے میں آتے ہیں، فرش عزا پہ ہم اپنا قدم رکھتے ہیں تو ہر برائی سے پاک ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن پاک ہو جاتا ہے، ہم پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایسی ہستیوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے ایسی قربانی دی کہ ساری چیزیں بھولی جا سکتی ہیں، سارے واقعات ایک وقت تک یاد رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، آثار قدیمہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ 61 ہجری آج 14 سے 43 ہجری ہے لیکن ایسے ہی تازہ ہے کہ جیسے آج ہی واقعہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، اس کے سردار امام حسین علیہ السلام ہے۔ جس کا سردار امام حسین ہو تو دنیا کی ساری چیزیں مان پڑ جاتی ہے، ہر جگہ حسین حسین نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد و آل محمد پر۔ لہذا کوئی اعتراض نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ تو کہہ سکتا ہے، جھوٹ تو بول سکتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن عزیزان محترم جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت کو ہی سمجھ لیجئے آپ کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، بلکہ چھٹا پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی یہ آیت ہے جس میں ایک بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، ہم یہ گریہ و زاری کیوں کرتے ہیں، یہ مرثیہ یہ نوحے کیوں پڑھتے ہیں، یہ ہم فرش عزا کیوں بچھاتے ہیں، عزا خانے کیوں سجاتے ہیں، علم کو کیوں نصب کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر ایک پیغام ہے کہ مظلوم کے بارے میں ایک ایسا پیغام دیا جا رہا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالی زور زور سے تیز آوازوں کے ساتھ انسان آہو فریاد کرے اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحب اللہ الجہر، اپنی آواز کو بڑھا چڑھا کر اپنی آوازوں کو بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، مگر ایک آواز چاہے کتنی ہی بلند ہو جائے اس کو پسند کرتا ہے۔ وہ کون سی آواز ہے؟ اگر وہ آواز مظلوم کے لیے بلند کی جائے تو وہ اللہ کی پسندیدہ آواز ہو جاتی ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رونا گریہ زاری کرنا، یہ آوازیں بلند کرنا ہر جگہ برا ہو سکتا ہے، لیکن مظلوم کے لیے آواز بلند کرنا برا نہیں ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اور سب سے زیادہ مظلوم، ظاہر مظلوم امام حسین سے بڑا مظلوم کون؟ کربلا والوں سے زیادہ مظلوم کون؟ تو جتنی بھی آواز بلند کی جائے، جتنا گریہ اور زاری کیا جائے، جتنا زیادہ سے زور سے
आवाज बुलंद करके पैगाम दिया जाए, यकीनन ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है, ये अल्लाह का पसंदीदा ये मामला है कि इंसान जब भी इमाम हुसैन के जिक्र करता है, चाहे बुलंदी आवाज में करे, तो हर चीज बुलंद करने से नापसंदीदा हो सकती है, लेकिन जिक्र इमाम हुसैन ऐसा जिक्र है कि जितनी आवाज बुलंद होगी इतना ही अल्लाह ताला इस बात को पसंद करेगा। पसंदीदा तरीन अमल इमाम हुसैन का जिक्र, मजलूम का जिक्र है, और इमाम हुसैन सैयदुल मजलूम है। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद व आल इमाम। हज़रत अली की सबसे बड़ी दलील है, ला युहिब्बुल्लाहु जारा बिस्सुइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु अलीम समीअन अलीमा, कि अल्लाह ताला समझ जानता भी है और सुनता भी है। तो इसका मतलब ये अज़ीज़ान मोहतरम कि हर आवाज तो बुरी हो सकती है, लेकिन मजलूम के हक में बुलंद की हुई आवाज कभी बुलंद नहीं हो, कभी बुरी नहीं समझी जाएगी, अल्लाह की पसंदीदा आवाज बन जाएगी। बस अज़ादारी का एक सबसे बड़ा फलसफा यही है कि हम मजलूम की हिमायत में और जालिम को बेनकाब करने के लिए आते हैं। अब कोई ये ना समझे अज़ीज़ान मोहतरम ये रस्म है, ये त्योहार है। अज़ादारी ना रस्म है ना त्योहार है, ये ऐसी इबादत है कि अगर ये नहीं होती तो कोई और इबादत नहीं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का मतलब क्या है? एहसान का मुकाबला, एहसान का जवाब एहसान से दो। तो इमाम हुसैन का पूरी दुनिया पर, पूरे आलम इंसानियत पर एहसान है, इससे दीन नहीं बचाया, इस्लाम नहीं बचाया, बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया है। तो इमाम हुसैन का पैगाम जहां जा जाएगा ये उसी एहसान का सिला है जो हुसैन ने पूरी आलम इंसानियत के लिए किया। इंसानियत को बचाकर इमाम हुसैन ने पैगाम दे दिया कि हुसैन सिर्फ एक फिरके का इमाम नहीं है, एक फिरके या एक दीन का इमाम नहीं, बल्कि पूरी आलम इंसानियत का इमाम है। और यही वजह है जानी मोहतरम कि देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि हर अमल एक खास फिरके के साथ, एक खास मजहब के साथ मखसूस होता है। आप नमाज पढ़ें, रोजे रखें, हर अमल अपने अपने तरीके से अंजाम देता है इंसान, हर एक फिरके के लिहाज से, मसलक के लिहाज से, दीन के लिहाज से। लेकिन अज़ादारी जिक्र इमाम हुसैन ऐसा जिक्र है, न मकतब का मोहताज है, न मसलक का मोहताज है, न जबान का मोहताज है, न किसी कल्चर का मोहताज है, न फरहंग का मोहताज है, न किसी तहजीब का मोहताज है। इसलिए कि जो भी फर्श अज़ा पर आ जाता है खुद ब खुद अज़ादारी की बरकत से तहजीब याफ्ता हो जाता है, आलिम हो जाता है, ऐसी मार्फत लेके उठता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे गुमराह नहीं कर सकती। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद। ये आयत और फिर ऐसा हुक्म अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी समझ में नहीं आता कि मुसलमान क्यों नहीं सोचते इस आयत के बारे में, जबकि इकरार भी करते हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन समझ में क्यों नहीं आता ये बात कि इतनी मशहूर आयत आयत मवद्दा, ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, इतनी मशहूर और मारूफ आयत, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि मवद्दत अहले बैत हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए वाजिब है, हर एक पर वाजिब है। तो अब ये मवद्दत अहले बैत का तकाजा है कि हम उनका जिक्र करें। मवद्दत अहले बैत अजरे रिसालत भी है, अजरे रिसालत अदा नहीं हो सकता बगैर मवद्दत अहले बैत के, और मवद्दत अहले बैत अदा नहीं हो सकती बगैर जिक्र इमाम हुसैन के, बगैर अज़ादारी के कभी मवद्दत अहले बैत अंजाम नहीं दिया जा सकता। लिहाजा जिसके दिल में भी मवद्दत अहले बैत होगी तो यकीनी बात है अज़ीज़ान मोहतरम, वो इस बात का तकाजा करती है किसी भी तरह इस मवद्दत का इजहार किया जाए। मोहब्बत और मवद्दत में यही फर्क होता है, मोहब्बत दिल में घुट के रह जाती है, यकीनी बात है अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन मवद्दत का मामला ये नहीं। मवद्दत ऐसी चीज है कि दिल में भी रखना है, इजहार भी करना है। अज़ादारी से बढ़कर हमारे पास कोई और अमल नहीं है कि जिससे हम इज़हार मवद्दत अहले बैत कर सकते। बेहतरीन अमल है अहले बैत से मवद्दत का इज़हार,
کرنا، اس کا راستہ، اس کا وسیلہ ذکر امام حسین، مجلس امام حسین. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. مودت اہل بیت واجب ہے عزیزان محترم. تمام مفسرین سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ بات ہے کہ واجب ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اور بہترین عمل مودت یہ اظہار کے لیے عزاداری ہے. جہاں ہمیں یہ توفیق ملتی ہے یہاں پر آ کر اہل بیت سے مودت کا اظہار بھی کرتے ہیں، امام حسین کے پیغام کو سمجھتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسی گفتگو سنتے ہیں کہ جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. عزیزان محترم دیکھیں سارے واقعے بھول جاتے ہیں لوگ زیادہ دیر یاد نہیں رکھتے، چاہے وہ ذاتی واقعہ ہو یا اجتماعی واقعہ ہو، انفرادی واقعہ ہو، سیاسی واقعہ ہو، مذہبی واقعہ ہو، کتنا ہی دلچسپ کوئی واقعہ ہو، کتنا ہی کوئی غمناک واقعہ ہو، سب بھول جاتے ہیں. لیکن واقعہ کربلا کو کیوں نہیں بھولے؟ اس لیے کہ مسلسل اس کا اہتمام ہوتا رہا. ایسا اہتمام کہ اب دنیا سمجھ چکی ہے کہ ہر کام ہم ختم کر سکتے ہیں، ہر عمل کو روکا جا سکتا ہے، لیکن ذکر امام حسین کو نہیں روکا، عزاداری کو نہیں روکا جا سکتا. اس میں ایسی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایسی برکتیں، ایسے معجزے، کرامت عزیزان محترم کہ جہاں تک ہم نے دیکھا، میں نے پہلے بھی کہا کہ آسان بات نہیں ہے عزاداری میں آنا. دیکھیے جہاں یہ لفظ آ گیا حدیثوں میں من بکا اور افکا اور آکا، جس نے اس عزاداری میں آ کر گریہ کیا، رویا یا رلایا یا رونے جیسی شکل بنائی، وجبت لہو الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. اور بہت ساری حدیثیں آئی، ایک حدیث نہیں، ایک حدیث میں کسی نے 100 آدمی کو رلایا، جنت واجب ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا 50 آدمیوں کو رلایا، وہ بھی جنت واجب ہے. پھر آیا 10 آدمی کو اگر رلا دیا جنت واجب ہے. پھر کہا معصوم نے کہ اگر 5 آدمی کو رلا دیا تو جنت واجب ہے. پھر کہا اگر 1 آدمی کو رلا دیا تو جنت واجب ہے. لیکن آخر میں معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی ذکر امام حسین سن کر مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے تو وہ بھی ایسا انسان ہے جس کے اوپر جنت واجب ہے. کہاں سے؟ یعنی 100 آدمی، 50 آدمی، 40، 20، 10، 6، 2. ابھی معصوم نے کہا کہیں بھی ہو پھر تمہاری آنکھوں میں نمی آ جائے جنت واجب ہو جائے گی. عزیزان محترم اگر آپ اس میں ایک بات، بڑے غور و فکر کی بات ہے اور میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے کہ عمل تو بڑا، آپ نے واقعات بھی بہت سنے ہوں گے اس کے موضوع پر، علامہ مجلسی کا واقعہ، سب بہت سارے واقعات، لیکن ایک فکری طور پہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ تو بڑا آسان عمل ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے عمل میں جنت؟ بس ایک چیز سمجھ کے مجھے خود ہی جواب مل گیا کہ یہ آسان نہیں ہے ذکر امام حسین میں ہونا. اگر آسان ہوتا تو پھر ساری دنیا یہی کام کر رہی ہے. خاص ہی لوگ فرش اعضا بچھاتے ہیں اور فرش اعضا پر آتے ہیں تو خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ فرش اعضا میں آ کر، مجلس میں آ کر وہ گریہ کریں. ہر کسی کے لیے یہ عمل نہیں ہے. اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ حسین والا ہوتا ہے، وہی عزادار بن سکتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب یہ آسان کام نہیں ہے عزیزان محترم. اس کے لیے توفیق چاہیے، پاکیزگی چاہیے، نسلوں کی پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے. عزیزان محترم یہ آسان عمل نہیں ہے. ہم دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جس کے دل میں امام حسین کی محبت آ جاتی ہے. اتنی بڑی تو عبادت کہ آنسو نکالنے سے جنت والی. عزیزان محترم ظاہر ہے جنت کے خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، جنت کے وارث ہیں، جس سے راضی ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہے. اور یقینی بات ہے کہ اس پرآش و ماحول میں جہاں اتنے زیادہ جھوٹ، گمراہی، جہالت سے کام لیا جاتا ہے، وہاں پر آ کر کوئی پاکیزہ ہستیوں کے ذکر میں شریک ہو جائے
تو یقیناً کہ وہ جتنا امام کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اس فرش اعضا پر آنے کے آداب بھی یہی ہے کہ وضو کر کر آئے انسان اور یہ سوچ کے آئے کہ میں علم اور عمل میں اضافے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس پیغام کو سن کر دوسروں کو بتاؤں گا، یہ پوری دنیا میں پھیلاؤں گا۔ عزیزان محترم، ہر انسان کے پاس اب تو وسائل موجود ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بینر لگانا یا ایک پوسٹ اگر آپ کر دیں یا حسین کی جس میں ایک حدیث لکھی ہو یا ایک ایسا کوئی جملہ لکھا ہو جس کی وجہ سے ہدایت مل جائے، تو یہی وہ پیغام ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں دیا تھا کہ دیکھو ساری دنیا ختم ہو جائے لیکن امام حسین کا پیغام کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ایسا لازوال یہ پیغام ہے کہ ہر انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کراچی میں دیکھا کہ بہت ہزاروں قسم کے بینر جس میں حدیثیں لکھی ہوئی، حسین منی وانا من حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، پھر امام مولا کائنات کی شان میں پنجتن پاک شاہ علیہ السلام کی شان میں بس ساری حدیثوں کو ایڈریس کے ساتھ لکھا گیا تھا سنی شیعہ کتابوں سے۔ تو یقین مانیے تقریباً 5000 جگہوں پہ یہ کام کیا گیا، ہر چوک پر، ہر روڈ پر، ہر شاہراہ پر یہ بینر لگا دیے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، پھر ہر انسان یہ سمجھنے لگا کہ ذکر امام حسین کسی کی میراث نہیں ہے، ہر انسان یہ ذکر کر سکتا ہے، ہر جگہ بینر نظر آ رہا ہے، ہر جگہ حسین حسین کا نام نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جائیے یہ کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، ہر انسان اس ذکر کو انجام دے سکتا ہے، ہر کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے ذکر امام حسین عزیزان محترم کہ اس کو پھیلائیے، جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی آپ اس ذکر میں، اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے اور اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ ہر سال علم میں اضافہ ہونا چاہیے، عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، تزکیہ نفس میں اضافہ ہونا چاہیے، انسان کا کردار بہتر سے بہتر ہو۔ ہم نے اس اچرے کا عنوان بھی یہ رکھا ہے، کردار آل محمد، کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے مولا کا کردار علم اور عمل کیسا تھا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کردار کو کیسے اپنائیں، اس علم کو کیسے حاصل کریں۔ عزیزان محترم، معصوم کی حدیث بھی یہی حدیث ہے کہ اگر تم ہماری سیرت کو بیان کرو گے تو لوگ خود بخود ہماری طرف آ جائیں گے، پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک ہو سکے، یہ بہت ہی بڑا پیغام ہے، جہاں تک ہو سکے جہاں بھی تبلیغ کرنے جاؤ تمہیں اپنی زبان کا استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو، کردار ایسا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا یہ حسینی عزادار ہے، کالے کپڑے پہننے والا، یہ نمازی بھی ہوگا، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کے بعد علم بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، یہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے تکلیف دے گا نہ ہاتھ سے تکلیف دے گا۔ یہ ہے حسینی کردار عزیزان محترم کہ جو ہمیں اپنے اندر اس طرح شامل کرنا ہے، اس کردار کو اس طرح جذب کر لینا چاہیے کہ جو دیکھے وہ یہی سمجھے کہ دیکھو وہ عزادار جا رہا ہے، اور یہ عزادار کی خاصیت ہوتی ہے وقت پر نماز پڑھے گا اور وقت پر عزاداری کرے گا، اور یہ عزادار اس کا اخلاق بتا دے گا، اس کا علم بتا دے گا، اس کا کردار بتا دے گا، یہ اخلاق والا ہوگا، یہ عمل کرنے والا ہوگا عزیزان محترم، اور جہالت اس کے قریب سے نہیں گزرے گی، علم اور عمل سے آراستہ ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، نماز شب کا پابند ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ یہ حسین والا ہے، حسین والا نہ بے عمل ہوتا نہ لا علم ہوتا، علم والا بھی ہوتا ہے، عمل والا بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل کردار آل محمد ہی ہمارا انشاءاللہ موضوع رہے گا۔ ظاہر کردار میں اب یہ اس موضوع کی ایک شان یہ ہے، اس کردار کے اندر سیرت بھی ہوگی، فضائل بھی ہوگی، مودت بھی ہوگی، تولا بھی ہوگا، تبرہ بھی ہوگا، تمام واقعات کو پیش نظر رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، قرآن، حدیث، اور اس کے ساتھ ساتھ کردار، معجزات، کرامات، ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ صرف ہم نے سنا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ باکمال ہستیاں تھیں تو ماننے والے بھی اپنے زمانے کے باکمال ہونے چاہیے۔ جیسے عزیزان محترم وہ ہستیاں ہیں ویسے ہی ہمارا کردار، عزاداری، یہ اتنی بڑی نعمت کہ جس میں ہمیں
ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کا، فضائل پڑھنے کا، سیرت بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسا پلیٹ فارم، ایسی درسگاہ، ایسی یونیورسٹی کسی کے پاس نہیں جیسی عزاداروں کے پاس ہے۔ یہاں پر آ کر ذکر امام حسین کے ذریعے انسان قرآن حدیث سے آشنائی حاصل کرتا ہے اور سیرت نبی کو سمجھتا ہے، اہل بیت کی محبت سمجھتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عمل میں اس کے اصلاح ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج 29 تاریخ گزر چکی ہے، 29 تاریخ، یہ 29 تاریخ گزرنے کے بعد انسان چاند کا انتظار کرتا ہے، محرم کے چاند کا، ذی الحجہ کی 29 تاریخ 29 جب مکمل ہو جاتی ہے، چاند کا انتظار کرتا ہے کہ زہرا کے چاند کا ذکر کرنے کے لیے محرم کے چاند کو دیکھتا ہے انسان یا خبر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہی فرق ہے عزیزان محترم عزاداروں میں کہ عزادار تڑپ جاتے ہیں کہ کس طرح ذکر کرنا ہے، اس ذکر میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ بس چاند کی جہاں بات ہو رہی تھی ابھی، مدینے میں چاند محرم کا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تاریخ کے جملے ہیں امام جعفر صادق کے، بیت الشرف سے جب رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تو لوگ سمجھ جاتے تھے مدینے والے کہ اب محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے کہ آل محمد کے گھرانے سے رونے کی، گریہ زاری کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بس یہی ایک عزادار کا عالم ہوتا ہے کہ محرم کا چاند کی جب خبر سنتا ہے تو اس کا دل امام کے غم میں بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے بابا جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا تھا کبھی ان کے چہرے پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ 10 تاریخ ہوتی تھی تو آپ آواز کے ساتھ گریہ زاری کرتے تھے۔ بس یہی عالم ہونا چاہیے مومن کا کہ محرم کے آنے سے انسان اپنی خوشیاں بھول جاتا ہے، مسکرانا بھول جاتا ہے، وہ مسکراتا نہیں ہے، بس ایسے ہی عزادار بنتے ہیں عزیزان محترم کہ جیسے آج میں امام نے فرمایا، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتے تھے ایک مرتبہ سر سے ہمامہ اتارتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے جد آپ پر سلام، ارے امام حسین کو یاد کر کے ایسا گریہ کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے، کہا اگر تم رونا چاہتے ہو ارے اس غریب پہ رو جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی زمین پر، کربلا کے صحرا میں قتل کر دیا، اجرکم اللہ۔ بس یہی وہ مقابلہ ہے عزیزان محترم کہ جس کا حال سننے کے لیے آپ یہاں پر آئے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی ولید نے کہا کہ امام حسین سے ملنا ہے، بس دربار میں جب طلب کیا گیا، امام جانے کے لیے تیار ہوئے، رات کی تاریکی ہے، چاہنے والی بہن نے جب دیکھا ارے میرا بھائی اکیلا جا رہا ہے، عباس، علی اکبر، علی قاسم، اولو محمد، ارے میرے بھائی کو اکیلا نہ جانے دو۔ بس یہ ہاشمی جوان امام کو حلقے میں لے کر جاتے ہیں، امام فرماتے ہیں جیسے ہی میں دربار پہ جاؤں تم لوگ باہر رک جانا، لیکن میری آواز اگر بلند ہو تو دربار میں داخل ہو جاؤں گا۔ بس امام کو خبر دی گئی کہ حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا، یزید کی حکومت ہے، یزید آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ امام نے کہا بیعت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ رات کی تاریکی میں حل نہیں ہوگا، لوگوں کے سامنے اس کو حل کیا جائے گا، دن کی روشنی میں حل کیا جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا، ولید تیار ہوا، جیسے ہی امام جانے لگے ایک مرتبہ جب مروان نے دیکھا کہا اے ولید کیا غلطی کر رہا ہے، اگر آج حسین کو چھوڑ دیا تو حسین تیرے قابو میں نہیں۔ امام کو جلال آیا، جلال آنا تھا، آواز بلند ہوتی ہے،
ادھر سے آواز آتے ہیں علی اکبر، ارے کیا ہوا مولا، کس نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی؟ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے تلوار نکالی، امام نے کہا نہیں اب یہ جنگ کا موقع نہیں، اجرکم اللہ، بس اسی انداز میں ہلکے میں لے کر امام کو جب بیت الشرف لاتے ہیں، چاہنے والی بہن زینب اولیاء مقام ارے بے تابی سے انتظار کر رہی تھی، بس ایک ہی جملہ کا امام نے، بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ارے وہ جانے مدینہ اس انداز میں اس مدینے کو چھوڑ کے جائے گا جس نے بچپن اپنا یہاں گزارا ہو، ارے جو اپنی نانا کے آغوش میں پلا ہو، دوست سوار ہونے والا۔ ایک مرتبہ امام اپنے نانا کے قبر مقدس پہ آتے ہیں، اے نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ آنکھیں بند ہوتی ہے، کیا دیکھا؟ اور اللہ کے رسول کی زیارت کی، اے بیٹا حسین تجھے اپنے پاس بلا لوں تو کربلا میں دین کو کون بچائے گا؟ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ماں کی قبر پہ آتے ہیں، ارے روایت کے جملے ہیں کہ نانا کی قبر میں گئے تھے بڑے وقار کے ساتھ، ماں کی قبر پہ ایسے جاتے ہیں ارے جیسا کوئی چھوٹا بچہ جاتا ہو۔ السلام علیکم یا اما، اے مادر کرام میرا سلام لیجئے۔ ارے آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا، جھاڑو کشی کرنے والا آپ کا بیٹا حسین جا رہا ہے، بس سلام آیا قبر تیرا سے، وعلیکم السلام یا غریب العمر، اے ماں کے غریب بیٹے، ارے تجھ پہ بھی میرا سلام، تو کربلا جائے گا، زہرا قبر چھوڑے گی، ادرکم اللہ۔ بس امام حسن کی قبر سے ودا کرنے کے بعد جب یہ قافلہ تیار ہوتا ہے، مدینے کا کیا عالم ہے، عبداللہ نام راوی کا کہتا ہے، بس آخری منزل احمد صاحب کی، کہتا ہے کہ مدینے میں بڑی اداسی تھی، میں نے پوچھا مزہ کیا ہے، بتائی گئی کہ دیکھو جانے مدینہ، روح مدینہ یہاں سے جا رہا ہے، فرزند رسول مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ارے ایسا وقت آ گیا ہے، ایسی اداسی۔ بس راوی نے کہا میں نے دیکھا ایسا انتظام پردے کا، چاروں طرف قناتیں لگائی گئی اور نگرانی کرنے والا کون؟ ارے حضرت عباس اس قافلے کی نگرانی، پردے کا اہتمام کیا، بیت الشرف سے دیکھا ایک پردے میں ملبوس بیوی، ارے جیسے ہی بیت الشرف سے برآمد ہوتی ہے ایک کمسن شہزادہ آگے بڑھتا ہے، اس بیوی کو سوال کراتا ہے، میں نے کہا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بیوی امام حسن کی زوجہ ہے، ام پروا، سوال کرانے والا قاسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں یہ قافلہ ایک مرتبہ دیکھا، ایک اور بیوی برآمد ہوئی، ایک کلیل جوان نے ان کو سوال کرایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ام لیلا ہے۔ ارے یہ علی اکبر کی ماں، علی اکبر نے ام لیلا کو سوال کرایا، ارے یہ شان ہے آج قافلے کی۔ اور ایک مرتبہ دیکھا کہ سارے بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھتے، بی بی برآمد ہوئی بیت الشرف سے، ارے میں نے کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہ سارے بنی ہاشم کے جوان مل کر سوال کر رہے ہیں، کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے۔ بس یہ کہنا تھا ایک ایسی بیوی ارے بیت الشرف سے برآمد ہوئی کہ امام حسین کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب اولیاء مقام، علی کی بڑی بیٹی۔ اس انداز میں یہ قافلہ تیار ہوا، امام حسین نے دیکھا قافلے میں سب سوار ہو گئے، ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی عباس، قدیم جوادی میرے لیے سواری لے کر آؤ۔ میں کہوں گا مولا آج عباس موجود ہے لیکن کربلا میں اکیلے ہوں گے، ایکم قدیم جوادی، ارے حسین کو کوئی سوال کر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا انهم فلم ينتهوا۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری توبات خیر میں اضافہ فرما، محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، رحیم فرما، بیماروں کو صفائی کامل عاجل عطا فرما، ہمیں صحیح طریقے سے عزاداری کرنے کی، ذکر امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں
واسطہ ایمان کے ضرور میں تعلیم فرما، ہم سب کو ایمان کے اعمال انصار و خدمت گزار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.